السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں ایزی بریک فاسٹ کی ریسیپی۔ چلیں جی ریسیپی کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جی ہم لوگ مولی لے لیں گے۔ مولی کو ہم لوگ اچھے طریقے سے اس کو ہم لوگ کدوکش کر لیں گے، اس کو ہلکا ہلکا چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیں گے۔ اس کے بعد جی ہم ایڈ کریں گے ٹماٹر اور ہری مرچوں کا پیسٹ۔ پھر اس کے بعد جی ہم ایڈ کریں گے اس میں دھنیا، ثابت دھنیا۔ اس کے بعد ہم اسپائسز ایڈ کریں گے۔ اسپائسز میں سب سے پہلے جی میں نے ایڈ کیا چائنا سالٹ، جس کو اجینوموٹو بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جی میں نے ایڈ کیا 1 چمچ لال مرچ کا۔ آپ اسپائسز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، بالکل اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جیسے آپ کو اچھا لگے۔ اس کے بعد جی اس طرح کا بیٹر بن کے ریڈی ہو چکا تھا۔ میں نے چھوٹا سا آٹے کا پیڑا لیا، بالکل چھوٹا اسمال سائز کا۔ اس کے بعد جی ان کی اس طرح کے 2 بنا لیے میں نے، کیونکہ ہم لیئر والے بنانے لگے ہیں مولی کے پراٹھے، اس لیے ہم لوگوں کو 2 چاہیے ہوں گے۔ ہم نے اچھے طریقے سے ان کو بیل لینا، زیادہ زیادہ بیلنا نہیں ہے، آپ نے ان کو تھوڑا تھوڑا سا بیلنا ہے، زیادہ آپ نے نہیں بیلنا۔ آپ زیادہ بیلیں گے نا تو اس میں پھر بعد میں جب آپ اس کو سیکنڈ لیئر اس کی لگائیں گے تو وہ پھیل جائے گا، وہ پھر سنبھلے گا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جی میں نے یہ جو بیٹر بنایا ہوا تھا ہم نے مولی کا، یہ کم از کم 3 سے 4 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ اس میں ایڈ کرنے کے بعد جو دوسری لیئر تھی نا، اس کو بھی اتنا ہی ہم نے کرنا تھا۔ اس کے بعد جی اس کو ہم نے اوپر رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد ہم نے اچھے طریقے سے اس کو دوبارہ پھر بیل لینا ہے، اپنی روٹی کے سائز جتنا کر لینا، جتنا سائز آپ کو چاہیے پراٹھے کا آپ نے اس کو اتنا بیل لینا ہے۔ یہ دیکھیں جی میں نے اس کے اوپر خشک آٹا دوبارہ سے ڈسٹ کیا۔ اس کے بعد میں نے اچھے طریقے سے اس کو پھر سے بیلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، جیسے آپ جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ، تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اس کے بعد جی پراٹھا فرائی کرنے کی باری آتی ہے۔ میں نے لے لیا توا بہت اچھے طریقے سے گرم کر لیا۔ اس کے اوپر میں نے 1 سپون آئل لگایا اچھے طریقے سے، تاکہ جو ہم نے اس میں ڈالنا ہے اپنا پراٹھا وہ چپکے نہیں۔ اگر وہ چپک جائے گا تو اس میں ہول ہو جائے گا، تو وہ بالکل جو اندر نے بیٹر ڈالا تھا نا وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے نیچے آئل لازمی آپ لگا لیجیے گا، اسے جو آپ نے پراٹھا ڈالا ہے نا اس کے اوپر یہ چپکے گا نہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے 1 سے 2 منٹ بعد اس کو ایک سائڈ سے پہلے پکنے دیا، پھر اس کے بعد بہت ہلکے ہاتھوں سے میں نے اس کو پلٹ دیا۔ اس کو پلٹنے کے بعد میں نے پھر سے پلٹ دیا۔ اس کے بعد جی میں نے اس کے اوپر لگایا آئل لگانے کے بعد نا ہم لوگ اس کو فرائی کریں گے۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اس کو آئل سے فرائی کریں، گھی سے فرائی کریں، دیسی گھی سے فرائی کریں، آپ جو چیز یوز کرتے ہیں آپ اس سے فرائی کریں۔ بہت مزے کا کرسپی سا پراٹھا بنتا ہے۔ 2 یا 3 منٹ میں یہ پراٹھا بن کے ریڈی ہو جاتا ہے، بہت اچھا سا بریک فاسٹ ہے۔ اور نا سردیوں میں تو یہ بہت مزے کا لگتا ہے، کیونکہ مولیوں کا سیزن بھی ہوتا ہے، اور مولیاں یہ ہوتی ہیں اتنی میٹھی میٹھی، اتنی مزے کی، اور کڑوی نہیں ہوتی ذرا بھی۔ تو آپ اسے پراٹھے بنائیں، دہی چٹنی یا کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو سرو کریں، اور ناشتے میں چائے کے ساتھ کھائیں، اتنا مزے کا لگتا ہے نا۔ آپ اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کریے گا۔ جلدی سے جا کے اس ریسیپی کو آپ لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ اگر آپ کو کوئی ریسیپی چاہیے، آپ کسی بھی چیز کی ریسیپی چاہتے ہیں، تو جلدی سے میری ویڈیو پہ کمنٹ لازمی کر دیجیے گا، تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں، اور آپ کو میں ہر نئے آنے والی ویڈیو دے سکوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جی میں نے اس کو دونوں طرف سے اچھے طریقے سے اس کو فرائی کر لیا تھا۔ یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت طریقے سے یہ فرائی ہوا تھا، کرسپی سا سافٹ سا یہ پراٹھا بنا تھا۔ اور اس کی لیئر چیک کریں، کیا بتاؤں میں آپ کو، اتنا مزے کا یہ پراٹھا تھا نا۔ اس کو لازمی ٹرائی کریے گا، مجھے کمنٹ میں اس کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا خیال، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔